بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو تعارض کے بارے میں تھی۔ تعارض کس کا؟ تعارض الادلہ، ادلہ کا آپس میں ٹکرانا۔ تعارض کی انہوں نے دو قسمیں بتائیں، ایک تعارض مستقر، دوسرا تعارض غیر مستقر۔ مستقر یعنی پکا تعارض، غیر مستقر کا مطلب یہ بظاہر تو تعارض ہے، لیکن جب اس میں ہم غور فکر کریں گے، بیچ میں کچھ وسائل کو استعمال کریں گے تو وہ تعارض کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو تعارض مستقر کو انہوں نے مقدم کیا ہے بحث کے حوالے سے، اور غیر مستقر کو اور مستقر کو مؤخر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے آپ تعارض کو ختم کر سکتے ہیں۔ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے تخصص، دوسری چیز ورود، تیسری چیز حکومت، چوتھی چیز تخصیص، اور 5ویں چیز ہے تقدیم الاظہر علی الظاہر۔ فی الحال آپ نے یہ نام سنے، آج ہم ان میں سے 2 پڑھیں گے، تخصص اور ورود۔ باقی 3 چیزیں ممکن ہے کل والے درس میں ختم ہو جائے، پر آج یہ 2 چیزیں پڑھیں۔ فرماتے تخصص کا مطلب کیا ہے؟ 2 دلیل ہمارے پاس آئے ہیں، بظاہر دونوں ٹکرا رہے ہیں، لیکن ایک کا موضوع دوسرے کے موضوع سے ابتدا سے ہی خارج تھا، وہ شامل نہیں تھا۔ ہم نے جب محمول کو دیکھا تو ہمیں ٹکر محسوس ہوئی کہ ان 2 دلیلوں کی آپس میں ٹکراؤ ہے، لیکن جب موضوع پہ نظر پڑی تو پھر وہ جو ہے کیا ہے، ٹکراؤ والی صورت ختم ہو گئی۔ مثلا الخمر حرام، کیا بیٹا؟ الخمر حرام۔ پھر الخل یا خل برال سرکے کی معنی میں ہے، خاء پہ فتح یا کسرہ ہے، آپ لوگ زحمت کریں گے دیکھیں گے۔ حلال، اب جب آپ حرام اس دلیل پہ دیکھیں گے اور اس دلیل پہ حلال، تو بظاہر ان دونوں میں ٹکراؤ ہے سکندر صاحب، ٹھیک؟ لیکن جب موضوع دیکھیں گے دونوں کا موضوع الگ ہے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بھائی شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، سرکہ حلال ہے، اس میں کیا کوئی ٹکرا ہے؟ کیا کوئی ٹکرا نہیں۔ ابتداء نظر میں یعنی جلد بازی کی نظر میں، ٹھیک ہے، آدھی چیز کو دیکھا آدھی چیز کو نہیں دیکھا۔ جب ہم نے دونوں ادلہ کے محمول کو دیکھا تھا تو ٹکراؤ محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب ہم نے موضوع کو دیکھا تو بھائی یہ سرکہ شراب کے موضوع میں شامل ہی نہیں تھا۔ جب اس کے موضوع میں شامل نہیں تھا تو نتیجے میں اس پر وہ شراب والا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا۔ یہ تو بالکل بہت آسان، یا اس میں کوئی پیچیدگی ہے؟ ورود والا بحث۔ فرماتے ورود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک دلیل آئی، اس نے کہا کہ فرض کریں یہ چیز پاک ہے۔ پھر دوسری دلیل آئی، وہ کہتی کہ یہ چیز نجس ہے۔ لیکن یہ جو نجس والی دلیل ہے، یہ ایسی دلیل ہے جو پہلے کے موضوع کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ جب پہلے دلیل کا موضوع ہی ختم ہو گیا تو نتیجے میں پہلی دلیل بھی جاری نہیں ہوگی، دوسری دلیل اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، ان کی ٹکر ختم ہو جائے گی۔ مثال، ہمارے پاس جو دلیل ہیں فقہ اور مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، کچھ کو امارات کہتے ہیں، کچھ کو اصول۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ٹھیک، امارات ان ادلہ کو کہتے ہیں کہ جن کے حجت ہونے کی سند شارع نے صادر کی ہو۔ شارع نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کے لیے میری طرف سے حجت ہے، مثلا خبر واحد، ٹھیک ہے۔ اصول بھی ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ جب امارات نہ ہوں تو آپ اصول پہ عمل کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کپ کل پاک تھا،
آج مجھے شک ہوا کہ پاک ہے یا نہیں، استصحاب کہتا ہے کہ یہ پاک ہے. استصحاب کیا ہے بیٹا؟ اصل ہے. وہیں پر آ کے رضا عباس نے کہا کہ صحیح یہ کپ نجس ہو گیا، تو یہ خبر واحد ہے. ٹھیک. اب شارع نے کہا ہے کہ اگر آپ اس بندے کو عادل مانتے ہو تو آپ اس کی خبر پہ عمل کرو. ٹھیک ہے. اب استصحاب میں نے اس لیے جاری کیا تھا کہ اس کے نجس ہونے پر میرے پاس کوئی حجت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس لیے استصحاب جاری کیا. جب خبر واحد آ گئی تو وہ گویا کہ حجت آ گئی. اب خبر واحد آنے کے بعد استصحاب کا موضوع ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. یا براعت ہم کہاں پر جاری کرتے تھے؟ ایک براعت عقلی تھی، ایک براعت شرعی. براعت عقلی وہاں پر بیان جاری کرتے تھے جہاں اس چیز کے متعلق کوئی بیان نہ ہو. تو ہم کہتے تھے بیان نہیں ہے تو یہ شارع ہمیں سزا نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر بیان کے سزا دینا کبھی ہے. ٹھیک. اب میں نے چاند کے دیکھتے وقت شک کیا کہ مجھ پہ دعا پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں. اگر میرے پاس کوئی بھی دلیل بیان نہیں ہے تو اس پر شارع مجھے سزا نہیں دے سکتا. نتیجے میں نے براعت عقلیہ کو جاری کیا. ٹھیک ہے. لیکن وہیں پر اگر کوئی حدیث واحد آ گئی، وہ کہتی جب بھی چاند دیکھو تو تم دعا پڑھو. تو اب اس حدیث نے آ کے کہا کہ آپ براعت اس وقت جاری کر رہے تھے جب بیان نہ ہو. اب یہ بیان آ گیا، نتیجے میں براعت کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. براعت شرعیہ ہم کہاں پر جاری کرتے تھے؟ ما لا یعلمون، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے وہاں براعت جاری کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ خبر واحد آ گئی کہ یہ کام کرو، تو یہ ما لا یعلمون نہیں ہے بلکہ یعلمون ہے. جب یعلمون ہے تو نتیجے میں براعت کا بھی مورد نہیں ہوگا. احتیاط ہم کہاں پر جاری کرتے تھے؟ جہاں پر ہمیں احتمال ہو کہ اگر یہ میں نے کام کو مخالفت کی تو مجھے سزا مل سکتی ہے، تو وہاں پر احتیاط تھا کہ آپ اس چیز کو انجام دے دو. اگر واجب کا تھا تو اسے انجام دو، اگر حرام کے بارے میں شک ہے تو آپ اسے ترک کرو. اب آپ جس چیز کو حرام سمجھ کر احتیاط جاری کرنا چاہ رہے تھے، خبر واحد ہے کہا کہ یہ تو حرام نہیں ہے، تو اب احتیاط جاری نہیں ہوگا. احتیاط یعنی اصل احتیاط. ٹھیک ہے. تو ورود کا مطلب یہ ہے کہ دو دلیل آپس میں ٹکراتی ہیں، لیکن شریعت کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر یہ دلیل ہوتی ہے اس کی بنیاد ہی اکھاڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی ٹکرا نہیں ہوگا. تو استصحاب میں اور خبر واحد میں کیا ٹکرا ہے بھائی؟ ہمیں شریعت نے یہ کہا ہے الاصل دلیل حیث لا دلیل. اصول آپ اس وقت دلیل بنا سکتے ہیں جب کوئی اور دلیل جو شریعت کی طرف سے حمایت یافتہ ہو وہ نہ ہو تو اصول آپ کے لیے دلیل ہے. لیکن اگر وہ آ گئی تو اصول کی دلیل والی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ورود ہے. حکومت انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وقد بذل الاصولیون، بھائی بذل یعنی اصولیوں نے پوری کوشش کی ہے. کوشش کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ جہود سے. کی کا ترجمہ میں نے بذل سے کیا. فی اعطاء ضوابط، آپ کو وہ دیں کچھ ایسے قوانین. وہ کیا کریں گے قوانین؟ الجمع، بیٹا ضوابط پھر مضاف و جمع کی طرف. المقبول، وہ جمع جو پسندیدہ جمع ہے اس کے بارے میں قوانین دیے ہیں. وہ حصروها، اور ان ضوابط کو منحصر کیا ہے فی العناوین التالیت، جناب ان عناوین میں، ان ناموں میں، ٹھیک ہے، التالیت جو بعد میں ذکر ہو رہے ہیں. التخصص 1، الورود 2، الحکومت 3، التخصیص 4، تقدیم الاظہر علی الظاہر یہ 5. بیٹا میں نے حکومت کی بھی وضاحت آپ کو نہیں سنائی، تخصیص کی بھی نہیں، اظہر اور ظاہر وہ پڑھیں گے تو قبل از وقت پھر ان کا بیان کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا. وَإِلَيْكَ تَعْرِيفُ تِلْكَ الْعَنَاوِينِ، تمہاری طرف. تمہاری کا ترجمہ میں نے اقبال کہاں سے کیا؟ ٹھیک ہے. اور طرف کا ترجمہ مشاہد، ہاں
الہ کی طرف سے، بھائی کاف تو تم، واو اور تم اور تمہاری طرف، ٹھیک ہے. تعریف کر رہے ہیں ان عناوین کی. رضا میں نے العناوین پہ کسرہ کیوں پڑھا؟ ہاں احسن، تو اشارہ اور مشار علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسرہ کیوں دیا؟ یہ تو غیر منصرف ہے. ہاں التخصص، بھائی تخصص کی تعریف ذرا سنیں ہمیں. ہوا کی طرح مل جائے گی تخصص کی طرح. وہ تخصص کیا ہے؟ خروج موضوع احد دلیلین، دو دلیلوں میں سے ایک کے موضوع کا خارج ہونا، ان موضوع دلیل الاخر، دوسرے دلیل کے موضوع سے. مثلا میرے پاس مشاہد آیا، نسیم نہیں آیا. اب آنا اور نہ آنا تو آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن پہلے جملے کا موضوع کیا ہے؟ مشاہد. دوسرے کا موضوع کیا ہے؟ نسیم. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں حقیقتاً و تکویناً. تکویناً بھی گویا کہ حقیقت کی یہ کیا وضاحت کر رہا ہے یا اس کی تاکید کر رہا ہے. حقیقت یعنی بالکل اصل سرے سے، یعنی جس دن سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں موضوع ایک دوسرے سے الگ ہیں. کا قولنا، جیسے ہمارا قول الخمر حرام، شراب حرام ہے، والخل حلال، سرکہ حلال ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب بھائی یہ منہ سے نکال دیں، اس سے کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک. اب حلال اور حرام تو آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن خل اور خمر یہ دونوں ایسے موضوع ہیں جو ایک دوسرے سے جدا ہیں. فالمحمولان، تو یہاں میں دونوں جملوں کی جو محمول ہیں وہ ان کانا متنافیین، اگر کہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ولیکن تنافی بینہما، لیکن ان دونوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہے بدوی، وہ ابتدائی ہے، پہلی نظر میں اختلاف نظر آتا ہے. یزولو، وہ تنافی زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بالنظر الی تغایر الموضوعین، جب ہم نظر کریں گے کہ دونوں موضوع گلشیر کیا ہیں. تغایر کا ترجمہ بیٹا آنا چاہیے، دونوں موضوع جدا ہیں، الگ الگ ہیں. الورود، ورود کیا ہوتا ہے؟ ہوا رفع عہد الدلیلین، دو دلیلوں میں سے ایک دلیل ختم کر دیتی ہے موضوع دلیل الاخر، دوسرے دلیل کے موضوع کو. حقیقت میں، حقیقت کا مطلب کہ لوح محفوظ میں نہیں، لوح محفوظ میں نہیں، بعنایت من الشارع، وہ شریعت والے نے کہا کہ اس دلیل کے آنے سے وہ دلیل ختم ہو جائے گی. حقیقت میں ختم نہیں ہوگی، لیکن شارع کے کہنے کی وجہ سے ہم اس کو ختم مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. بحیث اس طریقے سے شارع نے عنایت اور مہربانی کی ہے. لولاہا، اگر یہ شارع کی عنایت نہ ہوتی، لما کان لہو ھذا شان، پر حق نہیں تھا اسے پہلے دلیل کو اس شان کا کہ وہ دوسرے دلیل کے موضوع کو ختم کرے. بھائی دو بیٹے ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جڑواں ہیں. اب اگر باپ کا یہ کپ ہے تو وہ بیٹا کہہ سکتا ہے یہ مجھے ملنا چاہیے، وہ کہہ سکتا ہے مجھے ملنا چاہیے، لیکن باپ آگے کہتے نہیں بھائی یہ کپ رضا کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا. تو وہ باپ کی وجہ سے یہ کپ رضا کی طرف چلا گیا. لیکن اگر باپ کی بیچ میں مداخلت نہیں ہوتی تو یہ دونوں کے درمیان مشترک ہوتا. مثلا کتقدم الامارت علی الاصول العملیہ، جیسے ہم مقدم کرتے ہیں یعنی کیا؟ جب امارہ اور اصول دونوں آ جائیں تو ہم امارہ کو مانتے ہیں، اصول کو چھوڑ دیتے ہیں. توضیح ہو بھائی ورود کی وضاحت. ان لکل من الاصول العملیہ موضوعا خاصا، بھائی جتنے بھی اصول عملیہ ہیں ہر ایک کا خاص موضوع ہے. بیٹا براءت کا موضوع کیا تھا؟ جب شک ہو آپ کو تکلیف میں، ٹھیک ہے. اور تخیر کا موضوع کیا تھا؟ جب وہ دو دلیل آئیں، دونوں تمام جہات سے مساوی ہیں، لیکن ہم جو ہے کیا ہے دونوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو شریعت نے آپ کو کہا کہ یا اس کو انجام دو یا اس کو. احتیاط، جہاں پر دلیل آیا ہے ٹھیک ہے عمل کے بارے میں، لیکن اس عمل کا ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ عمل کرنا ہے یا یہ عمل کرنا ہے. جمعے کے دن عصر سے پہلے ایک نماز واجب ہے،
لیکن آیا ظہر ہے یا جمعہ اس میں اشتباہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں دونوں کو پڑھ دو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جناب استصحاب کہاں جاری کرتے ہیں؟ جہاں پر ہمیں ایک چیز کی حالت سابقہ کا علم ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اسی پر بنا رکھو۔ مثلا موضوع البراءۃ العقلیہ، بیٹا عقلی برات وہاں پر جاری کرتے تھے عدم البیان، جہاں پر مولا کی طرف سے کوئی وضاحت نہ آئی ہو۔ موضوع اشتغال، اشتغال وہی احتیاط ہے، احتیاط کا موضوع کیا تھا؟ وہ احتمال العقاب، جہاں ہم احتمال دے رہے تھے کہ شاید ہمیں سزا ملے گی تو ہم نے کہا یہ کام انجام دے دو۔ وہ موضوع تخیر، اور تخیر کہاں پر تھی؟ عدم المرجح، جہاں دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو برتری حاصل نہ ہو تو ہمیں کہا گیا کہ آپ اس کو انجام دو یا اس کو انجام دو۔ فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ الْقَطْعِي، جب ایک پکا دلیل قائم ہو جائے کس پر؟ علی حجیت الامارت، کہ بھائی امارت حجت ہے، ارتفع بذالک، تو اس امارت کے ذریعے ختم ہو جائے گا موضوع الاصل۔ جب اصل کا موضوع ختم تو وہاں اصل پھر ٹکرائے گی بھی نہیں، اصل بھی بیچاری مر جائے گی۔ فتکون الامارت، بس یہ امارہ جو ہے یہ بیان ہو جائے گی مورد شک کو۔ ہم نے کہا تھا جہاں بیان نہیں ہوگا تو وہاں برات عقلیہ جاری کریں گے، گویا کہ یہ امارت جو ہے کیا ہے؟ بیان ہے کہ اصل البرات ہے۔ ورافعا، اور یہ امارت ختم کر دے گی احتمال عقاب کو، کہاں پر؟ اصالت الاشتغال میں۔ جب عقاب کا احتمال ختم ہو گیا تو پھر اشتغال بھی جاری نہیں ہوگا، ٹھیک۔ وہ مرجحن، اور یہ امارت ترجیح دے گی لأحد الطرفین، جہاں پر دونوں طرف مساوی تھے اور ہم تخیر کے قائل ہو رہے تھے تو امارت کی وجہ سے ایک پہلو کو ترجیح آ جائے گی تو وہ ترجیح والے کو ہم لے لیں گے، دوسرے کو ہم چھوڑ دیں گے، تخیر نہیں کریں گے۔ پھر اصالت تخیر کل ذالک، بھئی یہ سب چیزیں کون سی؟ کہ امارت آ کے بیان کرتی ہے، امارت آ کے عقاب کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے، امارت آ کے ایک پہلو کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ سب کا سب کیوں ہوا ہے؟ فرماتے ہیں بفضل جعل شارع، یہ شارع کی مہربانی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ شارع نے قرار دیا ہے کس کو؟ الحجیت للامارت، کہ بھائی امارت حجت ہے۔ پر جب شارع نے امارت کو حجت کہا تو اصول کی حیثیت ختم ہو گئی۔ پھر یہاں یہ جملہ بھی لکھنا چاہیں تو الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل وہاں پر دلیل ہوتی ہے جہاں پر کوئی دلیل نہ ہو۔ ہمارا شارع کی طرف سے دلیل ہے، نتیجے میں اصل جاری نہیں ہوگی۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِنَا، یہی ہماری مراد ہے ہمارے قول سے، لیکن بعنایت شارع، یعنی اس چیز میں بنیادی حوالے سے امارت میں صلاحیت نہیں ہے کہ اصول کے موضوع کو ختم کرے، لیکن شارع نے جب اس کی تصدیق کر دی تو پھر تو ہم اس کو مان لیں گے۔ اذ لولاہا، اگر شارع کی عنایت نہ ہوتی، لکانت الامارۃ فی ارض الاصول، پھر تو یہ امارہ بھی اصول کے برابر میں تھی۔ لعدم افادتها العلم، امارہ بھی کوئی یقین کا تو سبب نہیں بنتی، بس شارع نے اس کو حجت قرار دیا، اس لیے آنکھیں بند کر کے ہم اس کو مانتے۔ کل اصول بھی علم کا اور یقین کا سبب نہیں بنتے، امارہ بھی یقین کا سبب نہیں بنتی۔ لیکن لما افیزت، لیکن جب وہ عطا کیا گیا امارت کو، کیا عطا کیا گیا؟ حجیت من جانب شارع، شارع کی طرف سے، صارت، تو یہ امارت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ تحددو کیان الاصول، یہ اصول کے کیان یعنی بنیادوں کو تحدد دو، ان کو دھمکی دیتی ہے یا یوں کہ تباہ و برباد کر دیتی ہے، پھر ان کی جو ہے کیا ہے؟ بنیاد، ان کی جڑیں ختم ہو گئیں۔ لکون الامارت بیان من الشارع، اس لیے کہ یہ امارت بیان ہے شارع کی طرف سے، یہ کہاں پر؟ براءت والی صورت میں۔ وہ مؤمنا للعقاب، اور یہی امارت ہمیں بچاتی ہے سزا سے، کہاں پر؟ اشتغال والے مورد میں، اور یہی امارت مرجح بنتی ہے کہاں پر؟ تخیر والے مورد میں۔ وہ بذالک یظہر، اس پورے بحث سے ظاہر ہوتا ہے ورود الامارت، یہ امارت وارد ہے کس پر؟ علی اصالت طہارت والحلیت، ہم جو دو اصل جاری کر رہے تھے، کون سا؟ ایک اصل طہارت، ایک اصل حلیت۔ ہم نے یہ کہا کل شیء لک طاہر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے، حتی تعلم انہ قذر، یہاں تک کہ آپ کو علم ہو کہ وہ کیا ہے؟ نجس۔ علم کو بظاہر تو یقین کی معنی میں ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں علم یقین کی معنی میں نہیں ہے،
بلکہ جب تک شریعت کی طرف سے کوئی حجت نہ آئے نجاست پر تب تک آپ اس کو پاک سمجھو. جب تک شریعت کی طرف سے کسی چیز کے حرام ہونے پر حجت نہ آئے تب تک آپ اس کو کیا سمجھو؟ حلال سمجھو. لأنہما، اس لیے کہ یہ دونوں اصلیں، کون سی؟ اصل طہارت اور اصل حلیت مغیات، بھائی ان کی غایت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، غایت کا مطلب کیا؟ یعنی ان کی انتہا بیان کی گئی ہے کہ آپ پاک سمجھتے رہو. اس کی انتہا یہ جب تک نجاست کے بارے میں دلیل نہ آئے. آپ حلال سمجھتے رہو جب تک حرام کے بارے میں کوئی دلیل نہ آئے. بے عدم العلم، جب تک علم نہیں ہے تب تک یہ پاک بھی ہے حلال بھی ہے. والمراد من العلم، علم سے مراد بیٹا یہ یقین نہیں ہے. والحجت شرعیہ، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جس کی شارع نے حمایت کی ہو. فالامارۃ بما انہا حجت شرعیۃ، بیٹا حجتن کو میں نے مرفوع پڑھا، ان کی خبر ہے، تو امارہ اس عنوان سے کہ حجت شرعیہ ہے. دالۃ علی حصول الغایت، یہ دلالت کرتی ہے غایت کے حاصل ہونے پر کہ بھئی جب ہمارا نجاست پر آ گئی تو اب وہ طہارت والے قانون کی وہ نجاست والی انتہا پہنچ گئی، اب ہم اس کو پاک نہیں سمجھیں گے. فی قول کل شیء طاہر حتی تعلم انہ کذب، ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ تمہیں علم ہو. علم ہو بے معنی حجت شرعی آ جائے اس کے نجاست پر. بس اگر حجت شرعی آ گئی تو اب پاک نہیں سمجھیں گے، اب اصل طہارت جاری نہیں کریں گے. اور معصوم کا فرمان کل شیء حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے. حتی تعلم انہ حرام، یہاں تک کہ آپ کو علم ہو کہ وہ چیز چاہے حرام ہے. بس اگر امارت شرعیہ آ جائے کسی چیز کی حرمت پر تو اب یہ اصالت الحلیت جاری نہیں ہوگی، بلکہ اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ حرام سمجھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.